ابن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ اسباب. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں یا ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے تمہارے گھر کے قریب نہر ہو اور 5 بار غسل کرے، کیا اس پر میل ٹک سکتی ہے؟ نہیں ٹک سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اسباب مسبب الاسباب وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو یہ جو اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا ہم یہ تو اچھا ایک اور جی حضرت جی عمر فاروق اگر حجر اسود کو مطلقاً ہم جو ہے وہ گناہ خدا بخشنے مانتے. والا سمجھتے، جی خدا جی مانتے، یا مطلقاً یعنی کیٹاگوریکل اس کو سمجھتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کی طرف کہا تھا کہ تو میرے نزدیک ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے صلی کہ اللہ وہ علیہ وسلم. تجھے چومتے تھے یا تیری طرف ہاتھ اٹھاتے یا تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ اتنی بڑی بالکل دلیل ہے. جی بالکل. اچھا آپ کا یہ سوال تو ہوا ہوا میں، اب رک جائیے بھیا رک جائیے. سوال کا جواب آپ لینے آئے تھے نا، تو جواب پہلے اب دوسرے سوال کا آپ نے بھائی دوسرے سوال کا جواب، دوسرے سوال کا جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دوسرے سوال کا جواب چاہیے آپ کو نہیں چاہیے؟ بولو. اچھا تو آپ نے یہ بولا کہ ہندو جو ہیں وہ ٹیمپلز بناتے ہیں تو وہ پیگنز کہلاتے ہیں، اور کعبہ بنانا وہ خدا کا آئیڈیا ہے تو خدا بھی پیگن ہوا. یہ اتنی لیکچر آپ لاجک لاتے کہاں سے ہیں؟ خدا نے اگر کعبے کا آئیڈیا یا کعبے کا بنانے کا حکم اس لیے دیا ہو کہ کعبے کی عبادت کی جائے تب تو آپ کی بات صحیح ہے. کعبے کی تو عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ جو ٹیمپل بناتے ہیں اس میں رکھی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں آپ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. جی سوری. جی اور اس موضوع کے اوپر کتنی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں. ایک منٹ. جی ہاں. In a hadith, Prophet Muhammad said, "By the Kaaba." Did he say that? Did he swear that by the Kaaba? اچھا یہ ورب الکعبہ ہے، ورب الکعبہ ہے. ایک منٹ ورب الکعبہ ہے، ورب الکعبہ. مفتی صاحب ویٹ آپ نے بول دیا، میرے کو بولنے دو ابھی. اور ایک بات، اور ایک حدیث ہے اس میں بلیک اسٹون از رائٹ ہینڈ آف اللہ. دیٹ مینس آپ مانتے ہیں کہ وہ اسٹون اللہ ہے، اس لیے وہ اسٹون. ایک منٹ اس حدیث کا، ایک منٹ ایسے نہیں چلے گا. ریفرنس دیجئے، دونوں حدیثوں کا ریفرنس چاہیے. ایگزیکٹلی. پہلے پہلی کا دیں، پہلے پہلی کا دیں اور اس کے بعد دوسری کا دیں. اوکے میں دیتا، اب بھی دیتا ہوں، ویٹ کرو. یہ کمال ہے کہ گھر بنایا ہے اس کی پوجا کے لیے فل، اور کہہ دیا جائے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح مسلم، سنن نسائی. سنن نسائی 3773. نہیں، صحیح مسلم ہے، سنن نسائی ہے. سنن نسائی ایڈیٹ. اچھا کون سی ہے؟ سنن نسائی 3773 مفتی صاحب. اس میں دیکھیں بھائی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ، اس حدیث کی سندی ثابت نہیں ہے. مفتی صاحب میں ریفرنس دیا نہیں دیا. آپ کا پروفٹ نے، آپ کا خود کا پروفٹ نے محمد نے وہ سنا ہے، وہ ویدانتا سنا ہے مفتی صاحب نے کیا کہا ریفرنس. میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے. یہ کیا ہے یار؟ یہ تو سارے سناتری میرے گربان کو پڑھنا شروع ہو گئے. یہ تو کہتے تھے ہم پیسفل ٹالرنس قوم ہے. یہ تو ان کا یار یہ تو تھوڑی دیر پہلے کہتے تھے مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ تو سارے اگر ہم نے ابھی یہ ثابت کر دیا اور باقاعدہ حوالے سے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سندن ثابت نہیں ہے، بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ. یار یہ تو حضرت یہ تو میں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں. میں نیچے پھینک رہا ہوں، میوٹ بھی میں کر رہا ہوں، نیچے بھی پھینک رہا ہوں. ہاں ٹاں حضرت کو بات کر رہے ہیں، ان کو بات کرنے دیں. نمبر ایک. اچھا میں تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ بھی دکھا دوں ذرا سا اسکرین شاٹ، تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے. ویدانتا یہیں رہنا، جانا مت. آپ کو نیچے اس لیے کیا چونکہ آپ کو وہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے. صبر ہوتا تو لیتا ہوں. اگر میں لیتا ہوں، اگر یہ ابھی بھی بولتے رہے تو پھر میں اتار دوں گا. میں نے میوٹ کیا ہے ویدانتا. اب ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بھائی سوری، اتنا ڈر کیوں رہا ہے امیر صاحب؟ ڈر رہے ہو؟ تمہاری شکل دیکھ کے ڈر رہا ہوں. دیکھیں سن لیجیے او بھائی شکل نہیں دکھاتا.
چپ کر, شکل دکھانے جوگی بھی ہے بھی نہیں, اس قابل بھی نہیں ہو, منہ کالا ہو تو شکل نہیں دکھاتے. جی عامر بھائی ایک منٹ پلیز. المعروف ان ھذا مروی عن ابن عباس وليس له اسناد قائم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما اعلم, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے کوئی بات سند صحیح سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے جس کا انگریزی ترجمہ آپ نے بیان کیا, وہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی ہمارے سامنے جب آیا کریں نا تو ریفرنسز وغیرہ لے کر آیا کریں. تو چلے ٹھیک ہے بھائی. اب آپ اگر بولتے رہیں گے, تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, سند ثابت نہیں ہے, حوالہ دے دیا میں نے. یہ ٹاپک چھوڑ دیں, اور ایک بات پوچھوں میں آپ سے, آپ اجازت دے دو, میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے. کیا پوچھیے. میں نان ڈیولیٹی کو بلیو کرتا ہوں. کس کو؟ نان ڈیولیٹی رائٹ ہے. کس کو؟ نان ڈیولیٹی, ادویت, نان ڈیولیٹی. نائن ریالٹی, نان ڈیولیٹی, ڈیولیٹی, ڈویلٹی بھائی, نان ڈویلٹی. ہاں, نان ڈیولیٹی کو مانتا ہوں. توحید بال سے نان ڈیولیٹی از رائٹ. پروو می رانگ. تھوڑا سا اس کو واضح کریں, کیا چیز ہے یہ ڈویلٹی؟ نان ڈویلٹی. نان ڈویلٹی نان ڈیولیٹی کا مطلب یہ کہ پورا انٹر وشو ہے نا, پورا یونیورس ہے نا, ایک سنگل یونٹی ہے یہ. ہاں, تو آپ اس کو نائن نہ کہ نان کے, نان ڈویلٹی تھوڑا سا واضح کر کے بولیں. جی ہاں ٹھیک ہے. پورا یونیورس سنگل اینٹی ہے. اوکے, سنگل یونٹی, وہ اس کو نان ڈیولیٹی بولتے ہیں. اسلام کا توحید ہے وہ فالس ہے, نان ڈیولیٹی رائٹ ہے. پروو می رانگ. واہ, چلو اب بیٹھ کے سوچو. میرا دعویٰ یہ ہے پروو می رانگ. بھائی دلیل دو نا. دلیل کیا ہے؟ کلیم میرا ہے پروو می رانگ. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نا, پروو می رانگ. آپ اسلام آپ کو رانگ پروف جب کروں گا جب دلیل دو گے. دلیل کیا ہے؟ ڈیبیٹ اسٹارٹ نہیں ہوا تو میں چیلنج کیا ہوں. میں ایک پروپوزل کیا ہوں, آپ ایکسپٹ کرو. ویدانتا تھینک یو. ایکسپٹ کرو, ریجیکٹ کرو. واہ بھائی واہ. یعنی ہماری قسمت میں بھاگ رہے ہیں, سانس چڑھ گیا, بھاگ رہے ہیں, سانس چڑھ گیا, ہنس کے سانس چڑھ گیا. ہماری قسمت میں ایسے بھاگ رہے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں, ہمیں سانس چڑھ گیا ہنس کے, ہم بھاگ رہے ہیں. امیر بھائی تو بیچ میں بھیا دلیل کیا ہے؟ دلیل دو تو پروف کریں گے نا رانگ. تو بازی میں رہا, تو مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں نا. نہیں, ایک منٹ. ایک عامر بھائی اس کو نکالیے, یہ بدتمیزی پر آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ کیا کو گالی گلوچ کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہا تو بازو میں رہے, یہ تو تڑاک پر آ گیا. اچھا ہاں, وہ نہیں, میں صرف یہ میرا سوال دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں, میرا اب سناتنیوں سے سوال ہے, یہ ہے ادویتا ویدانتا. یہ تو کہتے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ جی ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, صرف مسلمان ہی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, نان ٹالریٹ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. میں تو بولتا ہوں تو میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بھی اسٹریم یارڈ نے مائک پرمیشن دی ہوئی ہے, اسی لیے دی ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں بول لوں. میں تو جیسے میری سانس نکلتی ہے, ہاں نکلتی ہے, یہ میرے گریبان پکڑ لیتے ہیں. میں تو سوچ یہ رہا ہوں کہ ابھی میں یو پی میں ہوں, اگر میں کہیں جو ہے وہ کہیں اور کہیں ان کے قریب ہوتا تو یہ تو مجھے لے دے جاتے. ایک چیز, دوسری چیز حضرت جو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو تو آپ نے, اس میں جو یہ پیش کر رہے ہیں جی کعبہ کی, اس میں تو اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ یقولوا رب الکعبہ. جی وہی کہہ رہے ہیں, رب الکعبہ کا الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں, اور جو حدیث وہ ہے الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض, وہ حدیث تو ثابت ہی نہیں ہے. ثابت ہی نہیں. تو دونوں تو یہ ناک آؤٹ. دیکھیں میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کئی پبلک کو ان کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو دو چیزیں, ایک حدیث انہوں نے پیش کی جہاں یہ کہہ رہے ہیں کعبے کی قسم کھائی گئی, سنن نسائی کی 3773, کوئی بھی جا کے چیک کر لے, اللہ کے رسول اس قسم سے منع فرما کر حکم دے رہے ہیں کہ قسم یہ کھانی ہے, اگر کھانی ہے رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم, حکم یہ دیا. یہ جا کے دیکھیں, یہ باب انہوں نے بند ہے, باب کتاب الایمان والنذور, اس میں ہے باب الحلف بالکعبہ, حلفی بالکعبہ, کعبہ کے حلف کیا لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہاں, اس میں کہتے ہیں ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تنددون وانکم تشرکون وتقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبہ, آپ کعبہ کی قسم کھاتے ہو, الزام لگایا, جس طرح یہ آ کر کہہ رہے ہیں. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے حکم دیا, اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور رب الکعبہ
کعبہ کی قسم کعبہ کے رب کی قسم اٹھائی ہے، کعبے کی قسم نہیں اٹھائی. دوسری یعنی حدیث کے جو اوپر جرا ثابت الزام کر دی. یہودی نے لگایا وہ ادویتا ویدانتا نے کاپی پیسٹ کر دیا. جی جی مکھی پر مکھی مار دی. نہیں وہ بات صحیح ہے. ایک آدمی کی اگر عقل اتنی لو ہے، ریشنالٹی اس کی اس قدر نیچے جا چکی ہے کہ اس کی پستی کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ آ کے یہ کہے میرا دعویٰ یہ پروو می رانگ. بھائی دعوے کو غلط ثابت کیا جاتا ہے دلیل کی روشنی میں. دلیل تو تم نے دی ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں ان کے گھر پہنچ جاؤں اور کہوں یہ مالک میں ہوں، پروو می رانگ. چلو جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ تب بھی پروف جو ہے وہ مجھے ہی obviously باہر صورت یہ مدعا دلیل والا مدعی یہ پوری دنیا کا قانون ہے. یہ جی کمال عجیب ہمارے ساتھ آ کے سرکس کرنے آتے ہیں جی. ان کی لاجک ہے. اسرائیل صاحب تھوڑا سا دل تھام کے بیٹھے. عامر بھائی جی اسرائیل میرے خیال سے یہ ادویتا ویدانتا کو دیکھ کر ہی آئے ہیں. نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ارے علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ عامر بھائی اب آپ میرے سے غصہ ہو گیا. میں کیسے غصہ ہو سکتا ہوں؟ میں نے مرنا ہے اسرائیل سے غصہ کر کے. یار کمال ہے. نہیں میں 2 دن سے 2 فرائیڈے سے آپ کا اسٹریم میں جوائن کرنے کی کوشش کر رہا، اس لیے میں سوچ رہا تھا آپ میرے سے غصہ ہو گیا. نہیں آپ اپنی آئی ڈی سے آئے ہیں؟ نہیں ہاں تو پھر آپ اپنی آئی ڈی سے آئے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہی ہے. چلیں لائن میں بہت سارے لوگ ہیں. 2 منٹ ہیں جی کوئکلی. جی ہاں مفتی صاحب اگر کسی کا سر نیم بھٹاچاریہ ہو تو اگر وہ اسلام میں کنورٹ کر گیا ہو تو اس کا سر نیم رکھنا ضروری ہے؟ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. بھٹاچاری کا معنی کیا ہے ویسے؟ وہ براہمن ٹائٹل ہے. نام اس صورت میں بدل دینا چاہیے کہ اگر نام سے ہی شرک کی بو آ رہی ہو. اگر اس کے معنی عام ہے، جیسے بہت سے نام ہے، پٹیل ہے اور بھی بہت ساری، بنرجی ہے، چٹرجی ہے، اس طرح کے سب، اس میں کوئی شرک کی بو نہیں آتی. تو اگر کوئی آدمی اپنا لاسٹ نیم واقعی رکھنا چاہتا ہے رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مفتی صاحب دوسرا کوشچن ہے، میں ایک دن ڈیبیٹ کر رہا تھا، اس میں کوئی میرے کو بول رہا تھا کہ کلو اللہ واحد بولتا تو وہ ایکچولی مین کرتا ون اینڈ اونلی. کلو اللہ احد بول رہا ہے، وہ مین کر رہا ہے ون ارے امنگ وہ منی. اس کے اوپر ہم پوری ایک اسٹریم کر چکے ہیں. واحد اور احد کے اوپر کیا فرق ہے؟ عجیب. یہ سب وہی لوگ ہیں ویدانتا اور یہ آریہ سماجی لوگ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ ایسا اعتراض کریں گے سورہ اخلاص کے اوپر کہ مسلمان ہل جائیں گے. 2 منٹ کے اندر ہوا کر دیا تھا الحمدللہ. وہ اسٹریم ہماری موجود ہے، اس کے اوپر کی تھی ہم نے. جی اب مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے اوپر تو ستیارت پرکاش میں بھی اعتراض نہیں کر پائے. وہ تو ثناء اللہ امرتسر صاحب کو پلے سے ایڈ کرنا پڑا تھا اینڈ میں کہ لو میری طرف سے راؤنڈ فگر کر لو 160 پورے. جی اور مفتی صاحب لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ الاسکا مسجد اسلام ورلڈ کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. بہرحال ہماری جو امپورٹنس ہے وہ اس لیے کہ یہ قبلہ اولا ہے، اور مساجد جو ہیں وہ تو مسلمانوں ہی کی ہے نا. وہ کہیں بھی مسجد ہو، مسجد میں عبادت کون کرتا ہے؟ مسجد میں عبادت مسلمان کرتا ہے، یہودی کوئی کرتا ہے. تو اگر مسجد اقصی مسجد ہے تو پھر وہ مسلمان ہی کی ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا یہودیوں نے تو ویسے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا. قرآن کریم کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو ارض مقدسہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر بہادر لوگ ہیں بڑے طاقتور، ان سے لڑائی کرنی پڑے گی. تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم نہیں جا رہے. تو انہوں نے تو پہلے ہی بنا کر دیا تھا، اب کیوں آگے لینے کے لیے؟ اور معراج کی جو رات ہے اس حوالے سے جو اسرا کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول جو معراج کی رات جو اسرا ہوا تھا، یعنی مدینہ سے مسجد اقصی کا سفر، اس میں بھی جو امامت کی گئی تھی انبیاء کی کما حقہ، تو وہ بھی اللہ کے رسول نے بیت اقصی میں یا مسجد اقصی میں ہی کی تھی. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اچھا جی اگلے صاحب ہیں انور علی صاحب. اسٹیج چھوڑتے جائیے گا جو بات کریں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ عامر بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر. اچھا انور بھائی یہ اپنے ہیں؟ اچھا جی واہ جی واہ، آواز انصاف ماشاء اللہ. جی شاعر ہیں؟ جی حضرت. جی شاعر ماشاء اللہ، انقلاب، جی شاعر انقلاب، شاعر رد الحاد و ارتداد. واہ کیا بات. شکریہ حضرت، شکریہ ہے. اگر اجازت ہو تو اب 2 منٹ لوں گا، بہت زیادہ نہیں. ہاں جی چلیے بسم اللہ.
دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، تھوکے گا چاند پہ تو تیرے منہ پہ آئے گا، زبردست. آہا. تھوکے گا سبحان اللہ. چاند پہ تو تیرے منہ پہ آئے گا، دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، یقین نہیں ہے تو کبھی آزما کے دیکھ، یقین نہیں ہے تو کبھی آزما کے دیکھ، یقین نہیں ہے تو کبھی آزما کے دیکھ، تم سے کوئی بھی بال نہ باقا ہو پائے گا، تم سے کبھی، تم سے کوئی بھی بال نہ باقا ہو پائے گا، دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، حرکت سے اپنی باز نہ آیا تو دیکھنا، حرکت سے اپنی باز نہ آیا تو دیکھنا، جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا. اگلا شیر اسٹارٹ کرتا ہوں. مائک ذرا ٹھیک، انور بھائی مائک ٹھیک کر لیجیے گا، جی پاس کر لیں. جی 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 جی. جن کے لیے ہے حجت قرآن وہ حدیث، جن کے لیے ہے حجت قرآن وہ حدیث، جن کے لیے ہے حجت قرآن وہ حدیث، زندگی میں وہ کبھی دھوکہ نہ کھائے گا، کیا بات. زندگی میں وہ کبھی دھوکہ نہ کھائے گا. مطلب کروا دیتا ہوں. جنگ کے محاذ پہ تنہا نہیں انور، جنگ کے محاذ پہ تنہا نہیں انور، جنگ کے محاذ پہ تنہا نہیں انور، غیب سے مدد تمہارے پاس آئے گا، کیا بات، کیا بات. غیب سے مدد تمہارے پاس آئے گا، دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، دین سے گیا ہے اب دنیا سے جائے گا، تھوکے گا چاند پہ تو تیرے منہ پہ آئے گا، تھوکے گا چاند پہ تو تیرے منہ پہ آئے گا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، بہت زبردست. اسی لیے میں نے ان کو نام دیا شاعر رد الحاد و ارتداد. ماشاء اللہ، آپ اپنے اشعار سے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو محظوظ کرتے رہیں. اب زبردست. اور یہ بھی ہے کہ یہ ہر طرح کا، یعنی جو اس طرح کا جو شوق ہوتا ہے خصوصاً وہ دین کے لیے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ چونکہ کام بڑا اچھا ہے، اور ہر فیلڈ میں وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ علم رکھیں اس سے اوپر پھر دوسرا بندہ آپ کو مل جائے گا جس کے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا. تو آپ جس کو بھی سمجھتے ہوں یعنی اپنی اس اشعار کی اصلاح ضرور لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے فیس بک پیج ہے یا جہاں پر بھی جو بھی آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کے بعد اس پر اس کو شائع کریں. یہ چیز ایسی ہے کہ
بخاری شریف میں اور اسی طریقے سے حدیث کی بہت سی کتابوں میں ایک ابواب ملتے ہیں، کچھ اشعار ملتے ہیں، اور یہ اشعار دراصل غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان کے اوپر جاری ہوئے تھے. اور یہ اشعار جن کو ہم رجز بولتے ہیں یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں. اور جب فوج خصوصاً میدان جنگ میں ہوتی ہے تو یہ اشعار کہہ کر اس فوج کے جذبے کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کے جوش کو باقی رکھا جاتا ہے. تو یہ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پڑھ رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا. تو ہم جو رد الحاد اور ارتداد کے میدان میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی دراصل ایک فکری حالت جنگ ہے، یعنی فکری اعتبار سے انٹلیکچولی ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ہمیں اس طرح کی موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے. یہ ایک فکری بات ہے. تو بڑا اچھا لگا کہ آپ آئے اور آپ نے یہ اشعار رکھے. تو انشاءاللہ آئیے گا اور اگلا کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ. مقصد یہی ہے حضرت جو آپ نے فرمایا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، ان کے بعد ہیں اسلام انوائٹر، پھر ہیں لائف کریٹک، اس کے بعد طالب علم. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 10-12 منٹ اور ہیں اس میں، انشاءاللہ ہمیں نمٹا دینا ہے پروگرام کو. جی بھائی. اجازت ہے کچھ حمدیہ نعت اگر؟ ہاں مختصر کر لیجئے 2-3 منٹ کے اندر اندر. جی 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 ضرور، بے شک بے شک. جی تو ایک حمد کی جرت کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید کروں گا پسند آئے گی آپ کو. یہ آپ نے گونج کیسے پیدا کی ایک دم؟ ہاں یہ مجھے بھی بتائیں، میں نے بھی، میری سادی آواز نہیں پسند ہے، میں نے گونج پلس پیدا کرنی ہے. جی نہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا یاسر بھائی، عامر بھائی. تو ماشاءاللہ آپ کی آواز تو بڑی زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہائی پچ پر آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ عام آدمی کے بس کا نہیں ہے یہ، یعنی اتنے اوپر لے کر جانا، اور اس کے لیے بہت اسٹیمنا چاہیے. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ مفتی صاحب یہ ایک نجم شراز ہیں، ایک نعت خواں ہیں. اچھا. سنگر بھی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے آج کل وہ گانے گا رہے ہیں. اچھا اچھا. یہ اس میں ایک جو شعر ہے، کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں ہر شے لامحدود ہے، یہ شعر ہے نا؟ جی جی بے شک. اس شعر کے اوپر ہمیں یعنی سوالیہ نشان ہے کہ ہر شے اس جہاں میں لامحدود ہے. یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. اس جہاں میں کوئی بھی شے لامحدود نہیں ہے، ہر شے محدود ہے. خدا ہی کی ذات ہے جو وہ اس جہاں میں نہیں ہے، خدا ہی کی ذات ہے جو اس عالم وجود میں، جس کو عالم وجود کہہ سکتے ہیں، کائنات نہیں کہہ سکتے، عالم وجود میں جو لامحدود ہے. باقی ہر موجود محدود ہے. تو یہ چیز ایسی ہے، چونکہ بہت سی مرتبہ جو شعراء کا کلام ہوتا ہے، اگرچہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا ہو، بڑے اچھا شاندار الفاظ ہو، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی وہ اسلامی عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس شعر کو آپ نکال دیں جب بھی پڑھیں، اگلے جو اس کے علاوہ اشعار وہ ٹھیک ہے. اس میں ایسے کریں، آسان یہ ہے کیونکہ وہ ردم بن گیا، تو لا کو نکال دیں، محدود کا، ہر شے ہی محدود ہے، تھوڑا سا شے کو کھینچ کے. ایسا تو نہیں ہے کہ لا ہو ہی نہ اس میں اوریجنل. یہ اوریجنل میں لا ہے، اس نے لا پڑا ہوا ہے، یہ جہان بڑی سے ڈینوٹ کیا ہے مفتی صاحب انہوں نے، تو شاید کہ جہاں کوئی صرف دنیا کی چیز سمجھ رہے، نہ کہ کائنات کو. تو یہ اصل میں وہی پینتھیزم والا عقیدہ ہے جو بہت سے غالی صوفیوں کے ذریعے کچھ مسلمانوں میں آ گیا ہے. جی حمد میں اگر ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حمد ہے اس میں انفارچونیٹلی اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اس میں کانٹرڈکشن یہ آ رہا ہے نارملی جو ہمارے شعراء لکھ رہے ہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم. جس طرح یہ ان کی بات کی، علی ظفر نے کچھ حمدیں لکھی ہیں، ان میں اگر وہ توحید اور اللہ کی شان بیان کرنے پر آتے ہیں، وہ اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پینتھیزم آ جاتا ہے، یا جہاں وہ ایسے کی یہ غلطیاں کر جاتے ہیں. تو یہ اس کے حمد میں نہیں، نعت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نعت میں بھی پھر وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو مقام اللہ کے ساتھ خاص ہے. بالکل بالکل. جی ہاں. تو اس لیے محتاج شعراء کا کلام جو ہے وہی مؤثر ہے، وہی پڑھنا چاہیے.
لیکن بہرحال آپ نے زبردست انداز تھا آپ کا ماشاءاللہ. جزاک اللہ. عامر بھائی سے گزارش ہے، عامر بھائی اسی آئی ڈی کو ذرا ایف بی پہ نظر کرم کر دیجیے گا. ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، میں نظر ضرور کر لیتا ہوں، کرم بہت کم ہے، بہرحال کر لوں گا مل کے انشاءاللہ. جب آپ کا پاس وقت ہو. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، لائف کرٹک کو لینا ہے اور اس کے بعد طالب علم. That would be all. جی لائف کرٹک بولے بھائی. بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، سوری. اچھا جی، طالب علم. طالب علم کے نام سے 2 آئی ڈیز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب اور عامر بھائی، میرا